راجہ ظفر صاحب نے جو بات کی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آج اس ملک پاکستان میں نہیں بلکہ حقیقت میں روئے زمین پہ ایسی قیادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے آپ اور ہمیں عطا کی ہے، اور نہ ہی اس منہاج القرآن جیسا کوئی مشن ہے آج اس دور میں کہ آپ جس اینگل سے بھی اس کو پرکھیں گے وہ مکمل نظر آئے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی خوش نصیبی ہوتی ہے، جن کا اعزاز ہوتا ہے، ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں بڑے حسب نسب ہیں، یہاں جس طرح دولتالے میں ہم موجود ہیں، یہاں چودھری ہیں، وہ اپنے آپ میں مان نہیں کیے جاتے، راجے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے جن کو قیامت والے دن اپنے نسب کا ایوارڈ مل رہا ہے، وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل بیت کی قربانی کو بھی ذرا مد نظر رکھا کریں، صرف ان کے ایوارڈ کو دیکھ کر نہ جلا کریں، ان کی قربانی کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسے مشن کے ساتھ جوڑا ہے تو ہمیں اس مشن کی تقدس کے لیے اپنے آپ کی جتنے ممکن ہو سکے قربانی دینی پڑے گی۔ اور ایک بات میں صرف وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس معاشرے میں جن چیزوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف حقیقت ہے تو اللہ اس کے رسول کے دین کی اور اس کے نظام کی ہے۔ میں صرف ایک مثال آپ کے دوستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ ان لوگوں سے جن سے آپ معاشرے میں اپنی ہر چیز ان کے نیچے پیش کر دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں بغیر پوچھے، ان لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو مفاد ہو تو آپ کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں، جب وہ مفاد لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اس معاشرے کا کوئی انسان بھی یہ جو دولت ذہن میں نظر آتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے قائد نے اسی پاکستان میں آپ لوگوں کی وساطت سے وہ کام کر کے دکھائے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد کسی نے نہیں کیا۔ ہر بندے کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بات صرف آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جب ہمارا 2013 والا دھرنا ہوا تو ہمارے پنڈی کا جو کمشنر تھا وہ میرے گاؤں کا تھا، اور اس کے سامنے میری حیثیت شاید آخری کرسی سے بھی کم ہے اگر میں دیہات اپنے گاؤں کی بات کروں۔ اس تاریخ کا فیض دیکھیں کہ جب ہماری اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کو جب تعارف ہوا تو میرے گھر 15 منٹ میں پہنچنے کے سے پہلے میرے بھائی کا مجھے فون آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور خدا گواہ ہے کہ 5 دن ہمارا دھرنا رہا۔ وہ میرے پیچھے اس طرح پھرتا تھا جس طرح ملازم کسی بندے کے پیچھے پھرتا ہے۔ پنڈی ڈویژن کا وہ کمشنر تھا۔ ان لوگوں کی صرف اتنی حیثیت ہوتی ہے، ہمیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مشن اور اس قائد کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس قائد نے ہمیں اس دنیا کی نہیں اگلے جان کی بھی گارنٹی دی ہے، اور جو بندہ آپ کو اس جان کی بھی گارنٹی دیتا ہے اور اگلے جان کی بھی گارنٹی دیتا ہے، اس کے مشن کے ساتھ اگر آپ مخلص ہو کر، جس طرح آپ کا تنظیمی نیٹ ورک ہے جو ظفر صاحب نے بتایا کہ یہاں ہمارے الحمدللہ 6 فورم مکمل ہیں جو ہمارے تاریخ ہیں، اور 6 فورم میں ہر فورم میں کم و بیش 5 سے 7 عہدیدار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہماری یونٹ کونسل میں بہت ساری میں نیٹ ورک موجود ہے۔ اور میں آپ دوست جتنے بھی پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے آ کے ایک عہد کریں کہ تقدیر انسان اپنی خود بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک زمین پہ اتر کر کسی کی ڈائریکٹ تقدیر نہیں بدلی۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کی قسم اٹھائی کہ اگر میں محبوب کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا، لیکن اس محبوب نے بھی آپ کے سامنے جنگیں بھی لڑی ہیں، پھر دندان مبارک بھی شہید کروائے ہیں۔ اگر وہ دعا کرتے سب کچھ ہو جاتا، لیکن یہ رب کا قانون قدرت نہیں ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے اپیل کروں گا کہ آج سے یہ ایک عہد کریں کہ ہم نے اس معاشرے کے نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اگر آپ اس مشن کے لیے ایک قدم اٹھائیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں، جو میرا زندگی کا تجربہ ہے، آپ کو کم از کم 70 گنا رزلٹ ملے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان عوامی تحریک دلتالہ کو ورکر کنونشن بھرپور منعقد کرنے پہ اور بہت خوبصورت استقبال کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب دوستوں کو مرد دم تک اس مشن کے ساتھ اٹیچ رہ کر حسب توفیق کام کرنے کی توفیق